السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفثہ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کل جو ہمارا نیا باب صلاۃ الجماعت والامامہ، نماز باجماعت پڑھنے کے فضائل اور امامت کے فضائل، احکام و مسائل کا بیان جو شروع ہوا ہے، اس کی آج پہلی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں، مجھے اور آپ کو جو میں بیان کروں، جو آپ سنیں، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ 5 وقت کے پختہ اور پکے نمازی ہیں، یعنی ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تکبیر تحریمہ بھی مس نہ ہو۔ تو ایسے لوگ جو ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کی ایک بھی نماز مس نہ ہو۔ لیکن بحیثیت انسان کبھی کبھار یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی نماز ایسی رہ جاتی ہے۔ لیکن ایک شخص وہ ہے جو نماز باجماعت پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کی یہ عادت بن چکی ہے کہ ادھر نماز شروع ہوتی ہے، کسی نہ کسی کام پر چلا جاتا ہے، ادھر نماز شروع ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کو کام یاد آ جاتا ہے تو اس کام میں مشغول ہو جاتا ہے، اور بھی باجماعت نماز پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اور پھر بعد میں یا تو اکیلے نماز پڑھتا ہے، یا تو گھر میں نماز پڑھتا ہے، یا تو کسی بازار میں، کسی مسجد میں جا کے، یا جہاں پر وہ کام کر رہا ہے اسی جگہ پر نماز پڑھ لیتا ہے۔ اس شخص کے متعلق اور باجماعت نماز پڑھنے والے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 645 میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکیلے نماز پڑھنے والے سے جو باجماعت نماز پڑھتا ہے اس سے 27 درجے بہتر ہے، یعنی کہ جو باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے وہ اکیلے نماز پڑھنے والے سے 27 درجے بہتر ہے۔ اور ایک حدیث میں، حدیث نمبر 647 میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ 25 درجے بہتر ہے۔ تو اب اس میں کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ 25 والا ٹھیک ہے، 27 والا ٹھیک ہے، دونوں حدیثیں بخاری کی ہیں، اور بخاری مسلم یہ دو ایسی کتاب ہیں جس میں ہر دور میں اتفاق، یعنی کہ ان کو متفق علیہ کہا جاتا ہے۔ تو اب اس میں لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ محدثین آپس میں جو انہوں نے بات کی ہے یا جو بھی میٹنگ کی ہے، اس میں کافی لوگوں نے اپنی اپنی رائے بیان کی ہے۔ کسی نے یہ کہا ہے کہ جو 27 والی ہے وہ بعد میں آئی ہے حدیث، اور جو 25 والی ہے وہ پہلے آئی ہے، اور کسی نے اس طرح کہا ہے کہ جو باجماعت نماز تکبیرہ اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے اس کا ثواب 27 درجے ہے، اور جو جس کی 1-2 رکعت نکل جاتی ہے لیکن پڑھ وہ باجماعت رہا ہے اس کا ثواب 25 درجے ہے۔ تو اسی طرح مختلف آپس میں ایک دوسرے کی رائے ہے۔ تو لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ باجماعت نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اکیلے نماز ہو تو جائے گی، لیکن وہ بھی تب جب کسی عذر کی بنا پر آپ کی نماز باجماعت رہ گئی، لیکن جان بوجھ کر باجماعت چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے آگے بھی جو اس کی باجماعت کی فضیلت ہے وہ کل جو انشاءاللہ حدیث بیان کی گئی اس سے بھی ظاہر ہو جائے گی، لیکن جو آج کی حدیث ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی جہاں پہ بھی ہوں، گھر پہ ہوں، کسی کام پر ہو، لیکن جب اذان کی آواز آئے تو
تو کوشش کرے کہ نماز جو ہے وہ باجماعت آ کے مسجد میں ادا کی جائے۔ تو انشاءاللہ اس جو حدیث بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 647 والی میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص نماز اذان کا وقت ہو چکا ہے، اذان سن لی، اذان سننے کے بعد گھر سے وضو کرتا ہے، گھر سے وضو کرنے کے بعد پوچھا گیا یعنی کہ 25 درجے یا 27 درجے کس طرح بہتر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرما رہے ہیں کہ ایک شخص گھر سے وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد وہ اس نیت سے گھر سے نکلتا ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو جب نماز پڑھنے کے لیے قدم با قدم چل کے جاتا ہے، آج کل ہمارے پاس ٹرانسپورٹ سب کچھ، گاڑی وغیرہ سب کچھ ہے، اس کا بھی یہی حساب سمجھ لیں کہ جتنا ایک جو پہیہ گھومتا ہے اس کے حساب سے قدم لگا لے کہ اس قدم کے بدلے اس شخص کے ایک گناہ معاف کیے جاتے ہیں، ایک اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، ایک اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ وہ بعد جماعت نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے اٹھ کے گھر نہ چلے جائے یا اس جگہ پر بیٹھا بیٹھا اپنے وضو میں نہ رہے۔ اور یہ حدیث میں یہ بھی الفاظ آتا ہے کہ اگر وہ نماز سے پہلے آ کر بیٹھ جاتا ہے بعد جماعت نماز کے لیے تو اس کا جو بیچ میں وقفہ ہے وہ بھی نماز میں ہی گنا جائے گا۔ سبحان اللہ، کیسا اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ثواب جو اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ نماز جو ہے وہ باجماعت آ کے پڑھی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم 5 وقت کی نمازیں باجماعت ادا کریں۔ جزاکم اللہ۔